ناظرین اکرام، نہ صرف مسلمانوں میں کئی محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہے ہیں، بلکہ تاریخ غیر مسلم محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بھری پڑی ہے، جس کی ایک مثال اس روایت سے ملتی ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہا کرتا تھا جو کہ ہر ہفتے تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تلاوت کی غرض سے تورات کھولی تو وہاں 4 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر مبنی عبارات پڑھیں، تو غیظ و غضب کے عالم میں وہ عبارات تورات سے کاٹ کر جلا ڈالیں۔ پھر جب اگلے ہفتے دوبارہ تلاوت کی غرض سے تورات کھولی تو 8 مقامات پر اس سے بھی بڑھ کر تعریفی کلمات پائے، تو اس نے وہاں سے بھی وہ عبارات کاٹ کر جلا ڈالیں۔ پھر اسی طرح تیسرے ہفتے ایک دفعہ پھر تلاوت کے لیے تورات کھولی تو کئی مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب تبصرے موجود پائے، تو وہ یہودی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر میں اسی طرح عبارات کاٹ کر جلاتا رہا تو ممکن ہے کہ ایک دن پوری تورات پر مجھے اسی ہستی پر تبصرے دیکھنے کو ملیں۔ لہٰذا اس نے اب کی بار ان کلمات کو اسی طرح رہنے دیا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آخر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو اس کے ساتھیوں نے اس کی حالت کو بھانپ کر اسے تلقین کی کہ تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے کہ نہ تو تم انہیں دیکھو اور نہ ہی وہ تمہیں دیکھیں۔ لیکن اس یہودی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا اشتیاق بڑھ چکا تھا اور وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ اب انہیں دیکھ کر ہی رہے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں کو تورات کی قسم مجھے ان کے پاس جانے سے مت روکو۔ یہ کہہ کر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ معلوم کر کے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مدینے سے ابھی کچھ فاصلے پر تھا کہ اسے ایک نہایت خوبصورت صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر وہ رک گیا اور ان کا حسن دیکھ کر سوچا کہ شاید یہی وہ ہستی ہیں جن کے تبصرے سے پوری تورات بھری پڑی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو آج تیسرا دن گزر چکا تھا، جس کی وجہ سے پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہودی نے جب اسی متعلق سوال کیا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور فرمایا کہ میں تو ان کا محض ایک غلام ہوں۔ تو اس پر اس یہودی نے کہا کہ پھر وہ خود کہاں ہے؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سنائی تو ہو سکتا ہے کہ یہ واپس چلا جائے، اور اگر کہا کہ وہ موجود ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس لے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ آگے آگے چلنے لگے اور یہودی ان کی پیروی کرنے لگا، یہاں تک کہ دونوں ایک مسجد میں داخل ہوئے جہاں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ جب وہاں پہنچ کر یہودی نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں موجود ہوں گے، لہٰذا اس نے کہا کہ السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سننا تھا کہ سب کے زب ٹوٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور یہودی سے کہنے لگے کہ تم کون ہو جس نے ہمارے زخموں کو تازہ کر دیا ہے؟ یا پھر تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے جسے یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو آج تیسرا دن ہے۔ یہ خبر سن کر یہودی چیخ اٹھا اور پکارا کہ اے کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور اگر پڑھ ہی لیا تھا تو کاش میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ سنا ہوتا، اور اگر سن ہی لیا تھا تو اے کاش مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بتا سکیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں ہی علی ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حلیہ مبارک بیان کرنا شروع فرمایا، اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت لمبے قد کے حامل تھے اور نہ ہی بہت پست قد کے تھے، بلکہ درمیانے قد کے حامل تھے۔ سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ تھی، آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا، آپ کی پلکیں دراز تھیں، اور مسکراتے وقت آپ کے سامنے والے دانتوں سے شعائیں نکلتی تھیں۔ ہتھیلیوں پر گوشت تھا اور سینے سے ناف تک باریک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جس پر یہودی نے کہا کہ اے علی تو نے جو بھی کہا بالکل درست کہا۔ تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اسی طرح موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک بھجوا دیں۔
جو کہ 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ یہودی نے جب اس جبہ مبارک کو سونگھا تو کہا کہ واہ کیا خوبصورت خوشبو ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو یکتا ہے اور یگانہ ہے، یہ ساری کائنات تیری نیاز مند ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر انور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفن ہیں۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے ابھی موت دے دے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ وہیں گر گیا اور اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کا ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حیات تھے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو سودا سلف لینے کے لیے بھیجا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ وہ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ آپ کا چہرہ انور اپنی آنکھوں میں سموئے انہی کے خیالات میں وہ یہودی بے چینی کا شکار ہو کر دیر تلک بیٹھا رہا۔ جبکہ اس کے باپ نے اسے سودا سلف لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ غصے سے بھر گیا۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز بھی ہو گئی۔ شام کو گھر پہنچا تو باپ جو کہ غصے سے بھرا ہوا تھا، اس نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی اور بیٹے کو خالی ہاتھ دیکھ کر اور بھی زیادہ غصے سے پاگل ہو گیا اور چلا چلا کر کہا کہ جو سامان لینے گئے تھے وہ کہاں ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں سودا سلف تو خرید چکا ہوں۔ باپ کا جواب تھا کہ جو سودا تم نے خریدا ہے وہ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کہ کاش تمہارے پاس دیکھنے والی وہ آنکھیں ہوتی تو میں تجھے دکھاتا کہ میں کیا خرید لایا ہوں۔ اس کے بعد بیٹے کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دن بدن بڑھنے لگی۔ وہ روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ دوستو، یاد رہے کہ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا اور اسے بہت پیارا تھا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا۔ بیماری اتنی بڑی کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی مشکل ہو چکی تھی۔ بیماری کی وجہ سے جلد ہی وہ قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ کیا کرے، لیکن اچانک جب اس کے منہ سے دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سنا تو بھاگتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور بولا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں اور مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے چاہنے والے کو ایک دفعہ مل لیں؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے، کیونکہ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ ناظرین، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور یہودی کے ساتھ چل دیے۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا تو لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، اس کی تو جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، آنکھیں کھولیں اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ یہ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے، ابو القاسم جو کہتے ہیں وہ کر لو۔ چنانچہ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس لڑکے کا باپ بولا کہ اے محمد، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت میں اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ اس نوجوان کو کندھا دو اور اٹھا کر لے چلو۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ ناظرین، تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں کئی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوئے اور پھر دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ اسی خوبصورت دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔